अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह। मोहतरम नाजरीन, आज की अबकरी लाहौती एपिसोड में हम आपको जिन्नात और इंसानों की शादियों के बारे में बताएंगे। क्या वाकई ऐसा मुमकिन है या ये सब अफसाने हैं? इसके बारे में अल्लामा लाहौती क्या कहते हैं? आइए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। अल्लामा लाहौती अपनी किताब जिन्नात का पैदाइशी दोस्त में लिखते हैं, पिछले दिनों मेरे पास एक आदमी आया जिसका ताल्लुक़ पंजाब के शहर हारूनाबाद से था। वो एक ऐसी मुसीबत में मुब्तला था जो ज़ाहिर भी नहीं कर सकता था और छुपा भी नहीं सकता था। उसने आते ही मुझे एक दस्ती कागज़ खत की शक्ल में पकड़ा दिया। उसमें लिखा था, मेरा नाम फ़लाँ फ़लाँ है, मैं अपने इलाके में बड़ा ज़िम्मेदार हूँ। बहुत अच्छी कपास की और गंदम की काश्त होती है। बेटे हैं, बेटियाँ हैं, घर है, ज़िम्मेदारा है, ज़िंदगी बहुत सुखी गुजर रही है। लेकिन एक रोग मुझे खाए जा रहा है जिसका मैंने कुछ लोगों के सामने इज़हार किया, लेकिन इसका हल नहीं हो सका। फिर मैंने इस्तिखारे किए, मसनून दुआ किसी के कहने पर मुसलसल सारा दिन पढ़ना शुरू कर दी। पहले तो फ़ोटो कापी करा कर जेब में रख ली, फिर कुछ दिनों के बाद वो याद भी हो गई। फिर अल्लाह से कहना शुरू कर दिया, या अल्लाह, मुझे इसका कोई हल बता। तो ख्वाब में आपकी शक्ल, आपका नाम और आपका मुकम्मल पता बताया गया। अब मैं बड़ी मुश्किल से आप तक पहुंचा हूं। बात दरअसल ये है कि मैं अभी जवान था और शादी को 3 साल हुए थे। मेरे घर मेरी बेटी पैदा हुई। मेरे चूँकि पहले 2 बेटे थे। बेटी की पैदाइश पर मैं बहुत खुश हुआ और मैंने बहुत सी मिठाई बांटी। लोग आ रहे थे और मिठाई ले रहे थे। एक खातून एक दफ़ा ले गई, दूसरी दफ़ा ले गई। जब तीसरी दफ़ा आई तो मैंने देने से इनकार कर दिया। उसने मेरा हाथ थामा, कहने लगी, मेरा मुंह मीठा कर दे, तेरा जिस्म मीठा कर दूंगी। ना मालूम उसके बोल में क्या तासीर थी, हालांकि वो बिल्कुल बुरी और बदशक्ल खातून थी। मैंने उसे ढेर सारी मिठाई दे दी। हारूनाबाद का ज़िम्मेदार आगे लिखता है, रात को सोया तो मैंने देखा कि कुछ लोग आए। उन्होंने मुझे उठाया और कहने लगे, तेरी शादी हम एक जिन औरत से करने लगे हैं। मैंने कहा, मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ। कहा, नहीं, वो औरत जो आज तेरे पास मिठाई लेने आई थी उसका इसरार है कि मेरी उससे शादी करो और हमें हुक्म मिला है, क्योंकि वो औरत मालदार है और हम उसके ग़ुलाम हैं। मुझे उठाकर ले गए। मैं एहतजाज करता रहा, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। ऐसे महसूस हो रहा था कि ज़बान तो हिल रही है लेकिन लफ्ज़ निकल नहीं रहे। वो ज़िंदगी का पहला मौका था जब मैंने अपने आप को बहुत बेबस महसूस किया। बहुत दूर ले जाने के बाद सरसब्ज़ पहाड़ियाँ थीं। ऐसे महसूस होता था जैसे कश्मीर की पहाड़ियाँ हैं। वहाँ हर तरफ खाने पक रहे थे, गहमा गहमी थी, कुछ मौसीकी और शादियाने भी बज रहे थे। हर तरफ खुशी की आवाज़ें थीं। मुझे एक बहुत खूबसूरत लिबास पहनाया गया और मैं इस खूबसूरत लिबास में दूल्हा बन गया। हारूनाबाद का ज़िम्मेदार आगे लिखता है, मैं पिछले सारे गम भूल गया। मेरे अंदर भी नई शादी की उमंग पैदा हुई। फिर बाकायदा शरई तौर पर मेरा निकाह हुआ, इजाब कबूल हुआ और फिर मुझे उठाकर दुल्हन के कमरे में पहुंचाया गया। मेरी बीवी वाकई कोहकाफ की परी की तरह थी। उसका हुस्न जमाल वैसा ही था जैसे किसी कोहकाफ की परी का होता है। उसका खूबसूरत सरापा, उसका जिस्म, उसकी खूबसूरत आँखें, खूबसूरत गर्दन, गुलाबी होंठ, महकते रुखसार, नशीली पलकें, दिलरुबा आवाज़, खूबसूरत हाथ और कलाइयाँ और सारा जिस्म सोने और हीरे जवाहरात से लदा हुआ था। मैंने रात उसके साथ शब बसरी की। सुबह खुद ही कहने लगी, मैं अब मेरे ग़ुलाम आपको छोड़ आएंगे। अपनी इंसानी बीवी से इसका इज़हार मत करना वरना वो नाराज़ होगी। ख़त में उसने मज़ीद लिखा, अलामा साहिब, इस कहानी को साल हर साल हो गए हैं। मेरी जिन्नी बीवी जिसका नाम अनायता और मैं उसे दिलरुबा कहता हूँ। बस मेरी दिलरुबा के साथ ऐसी मोहब्बत भरी कि उससे मेरे अब 7 बच्चे हैं जो कि जिन हैं। हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई। शादी से पहले मैं बहुत गरीब था, मगर जब मेरी दिलरुबा से शादी हुई, दौलत, माल, चीज़ें और इनामात खुदाबंदी मुझ पर बारिश की तरह बरसी। हमारे दिन रात साल हर साल से इसी तरह गुजर रहे हैं। हारूनाबाद का ज़िम्मेदार आगे लिखता है, अब मुझे अपनी जिन्नाती औलाद की शादियों की फ़िक्र है। मैं परेशान हूँ इस वजह से कि जिन्नाती औलाद की शादियों का क्या करूँ, कैसे करूँ। जिन्नात मेरा रिश्ता लेने को तैयार नहीं। वो कहते हैं कि उनका बाप इंसान है। ये जिन तो हैं लेकिन खालिस जिन नहीं। मैं बहुत परेशान हूँ। बराए करम मेरी परेशानी का अजाला करें। मुसलसल इस्तिखारे के बाद आपका पता, आपका नाम और 100% आपका हुलिया बताया गया था। ख़त ख़त्म होता है।
علامہ لاہوتی فرماتے ہیں، میں نے اس کی بات سنی تو مسکرا دیا۔ میں نے کہا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں جنات سے عرض کروں گا، وہ رشتوں کے معاملے میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ کے فضل سے اس کی اولاد کی شادیاں ہو گئیں۔ ہاں، میں نے اسے ایک چیز ضرور بتائی، چونکہ جن جنات نے آپ کے رشتے ٹھکرائے تھے وہ کہیں آپ کی اولاد پر جادو نہ کر دیں۔ تو یا کا خار کا وظیفہ خود بھی، انسانی بیوی بھی، جن بیوی اور اس کے بچے بھی سب پڑھتے رہیں اور اس کے نقش بھی پیتے رہیں۔ آج وہ اتنا خوش ہے، اس کی بیوی مجھ سے ملنے آئی، یعنی جنی بیوی۔ اس نے شکریہ ادا کیا، ڈھیروں ہدیے لائے، گفٹ لائے، جو میں نے غریبوں میں تقسیم کر دیے اور ضرورت مندوں کو دے دیے۔ علامہ لاہوتی فرماتے ہیں کہ انسان اور جنات کی شادیوں کے کیس میرے پاس بہت آتے ہیں۔ میری ابتدائی زندگی میں جب میرا جنات سے تعارف ابھی ابتدائی تھا، میں ان چیزوں کو حقیقت سے بہت دور سمجھتا تھا اور حیرت بھی ہوتی تھی، بلکہ بعض اوقات تو میں خود کو جھٹلا دیتا تھا کہ یہ حقیقت نہیں، جنات سے کیسے شادی ہو سکتی ہے۔ لیکن پھر مسلسل جنات سے دوستی کے بعد میرے ساتھ یہ حقیقت کھلنا شروع ہوئی کہ جنات سے انسان کی شادیاں ہو سکتی ہیں۔ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ میرے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے لگے، ہمیں تو ایک مسئلہ درپیش ہے۔ میں نے پوچھا کیا؟ تو کہنے لگے کہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے بیٹے پر پہلے ابتدائی طور پر دورے پڑنا شروع ہوئے اور دورے بڑھتے گئے۔ اس کا مستقل علاج کرایا، ڈاکٹروں اور نفسیاتی ڈاکٹروں کو دکھایا، پھر کچھ عاملوں کو دکھایا، کسی کی سمجھ میں کوئی کیس بالکل نہ آیا۔ آخرکار ایک بزرگ کے پاس لے گئے تو انہوں نے اس جن کی حاضری کرائی تو وہ جن نہیں تھا بلکہ جنی تھی۔ کہنے لگی، میں مسلمان جنی ہوں، بیوہ ہوں، مجھے کسی ساتھی اور شوہر کی تلاش تھی۔ آپ کا بیٹا نمازی ہے، ذاکر ہے اور روزے دار ہے، مجھے یہ پسند آیا تو میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور اس سے اپنے ازدواجی تعلقات قائم کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن چونکہ میں نے 5 حج کیے اور مجھے پتہ ہے کہ ازدواجی زندگی کے لیے نکاح کا ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے مجھے اجازت دیں، میں آپ کے بیٹے سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے والدین کہنے لگے کہ ہم تو اجازت نہیں دیں گے اور نہ ہی ہماری برادری میں، یہ نسلوں میں، یہ زندگی میں ایسی کوئی کہانی ہم نے سنی ہے۔ وہ کہنے لگی، میں آپ کی منت کرتی ہوں کہ آپ اجازت دے دیں، آپ کہیں تو میں آپ کی برادری کے بڑوں کے پاس چلی جاؤں گی اور انہیں مناؤں گی اور ان کی منت کروں گی۔ میں جنات کی مخلوقات میں سے ہوں، میرے پاس طاقت بھی ہے اور زور بھی ہے، لیکن میں یہ طاقت اور زور ناجائز استعمال نہیں کرنا چاہتی۔ آپ مہربانی کریں اور میرا ساتھ دیں، اور میں ہر حال میں اس نوجوان کو اپنا شوہر بنانا چاہتی ہوں۔ ہم نے انکار کر دیا اور وہ چلی گئی۔ وہ صاحب کہتے ہیں، اب ہمارے بیٹے کے بقول کہ وہ کبھی کبھی آتی تھی اور پھر اس نے ہماری برادری کے بڑوں کے خواب میں بھی آنا شروع کیا۔ پہلے تو خواب سمجھتے رہے، پھر ان بڑوں نے ہم سے رجوع کیا کہ اصل بات کیا ہے، تو ہم نے ان سے کہا کہ اصل تو حقیقت یہی ہے کہ وہ عورت جنی ہمارے بیٹے سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ اب ہم اس کو شادی کی اجازت کیسے دیں؟ ہم نے اپنے بیٹے کی منگنی اس کی پھپھی کے گھر کر رکھی ہے۔ برادری والے بھی حیران کہ یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا۔ جادو کا زور کیا گیا، لیکن وہ جن لڑکی کسی طرح بھی جانے کو تیار نہیں تھی۔ لڑکے کی ماں کہنے لگی کہ ایک دن ہمارے گھر میں ایک فقیر عورت نے سوال کیا، وہ نقاب اور برقعے میں تھی اور وہ ہمارے گھر کے اندر آ گئی۔ ہم نے اس کا سوال پورا کیا، کہنے لگی، مجھے پانی پلائیں۔ جب ہم نے اسے پانی پلانے کے لیے گلاس میں پانی دیا اور اس نے جب اپنا نقاب ہٹایا تو وہ ایک جوان اور نہایت خوبصورت لڑکی تھی، جس کے روپ، نکھار اور حسن و جمال کو دیکھ کر ہم خود حیران ہو گئے۔ اس نے پانی پیا، پانی پینے کی دعا پڑھی اور ہمیں دعائیں دینے لگی اور ٹھنڈا سانس بھر کر کہنے لگی، آپ مجھے اس گھر کی خدمت دیں گے؟ ہم کہنے لگے، نہیں، ہمارے پاس پہلے کام کرنے والی ایک خادمہ ہے۔ وہ ہوبرو لڑکی کہنے لگی، میں آپ کے گھر کی بہو بننا چاہتی ہوں۔ ہم حیران ہو گئے۔ ہم نے کہا، نہیں، ہمارے لڑکے کی پہلے سے بات طے ہو چکی ہے۔ وہ فقیرنی کہنے لگی، نہیں، اگر آپ مجھے اپنے گھر کی بہو بنا لیں تو میں آپ کی بہت خدمت کروں گی، آپ کے لیے سارا کام کروں گی، حتیٰ کہ آپ کی بخشش کے لیے اعمال کروں گی، کروڑوں کی تعداد میں کلمہ پڑھوں گی، قرآن پڑھوں گی۔ میں قرآن کی حافظہ اور قاریہ ہوں۔ میں اکورا ہٹ کے مدرسے میں بہت عرصہ پڑھتی رہی ہوں۔ پھر اس نے کراچی کے ایک مدرسے کا پتہ بتایا کہ وہاں بھی پڑھتی رہی ہوں۔ پھر ایک معلمہ سے میں نے قرآن اور تجوید سیکھی ہے۔ آپ مجھے اپنی بہو بنا لیں۔ لڑکے کی ماں کہنے لگی، ہم حیران ہوئے کہ تو کہاں کی رہنے والی ہے، کون ہے؟ تو فوراً کہنے لگی، میں وہی ہوں جو آپ کی کئی عرصے سے منت کر رہی ہوں۔
ہم ایک دم ڈر گئے. کہنے لگی آپ ڈریں نہیں, آپ ڈریں گے تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی. ہم نے کہا چلی جا. وہ رونے لگی, فریاد کرنے لگی مجھے قبول کر لیں, آپ چاہیں اپنے بیٹے کی شادی کہیں اور کر لیں, میں زبردستی بھی اس سے شادی کر سکتی ہوں, اس سے اپنے ازدواجی تعلقات قائم کر سکتی ہوں, لیکن میرا دین اور میری شریعت مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا, آپ مجھے قبول کر لیں. لڑکے کی ماں کہنے لگی, وہ اتنا روئی کہ ہمارا بھی دل بھر آیا. جنی کہنے لگی میں لاوارث ہوں, میری ماں فوت ہو گئی, باپ نے آوارگی اختیار کر لی, میرے 4 بھائی ہیں جو خود آزاد پرست زندگی گزار رہے ہیں. میری ماں کی خواہش تھی کہ میری بیٹی اور بیٹے نیکی کی طرف آئیں, گھر میں سے کوئی بھی نیک نہیں بن سکا, بس میں آ گئی. میں اب نیکی میں ہی آنا چاہتی ہوں تاکہ میری ماں کی قبر ٹھنڈی رہے اور اس کو سکون ملتا رہے. لڑکے کی ماں کہنے لگی, وہ یہ کہہ کر چلی گئی کہ میں آئندہ بھی آپ کی منت کرتی رہوں گی. لڑکے کی ماں کہنے لگی کہ آخر ہم سب گھر والے سر جوڑ کر بیٹھے اور فیصلہ یہ ہوا کہ اس کو اجازت دے دی جائے, اور اب ہم نے اس کو اجازت دے دی ہے. گزشتہ 6.5 ماہ سے اس کی شادی ہو گئی ہے. شادی کی ترتیب کچھ یوں بنی کہ قوم جنات ہمارے بیٹے کو اٹھا کر لے گئے. 3 دن وہ وہاں رہا, لیکن 3 دن مسلسل ہمارا اس سے رابطہ رہا. کسی نامعلوم کال سے, جس میں موبائل میں نمبر نہیں آتا تھا, فون کرتا تھا کہ میں خیریت سے ہوں. بیٹے نے اپنی شادی کی جو داستان سنائی وہ آپ بھی سنیں. وہ کہنے لگا, میں جب وہاں پہنچا تو مجھے خوبصورت لباس پہنایا گیا جو کسی دور میں ہم مغل بادشاہوں کا لباس سنتے تھے, جس میں خوبصورت تاج, شیروانی, شاہی جوتا اور ہاتھوں میں ہیرے جواہرات اور سونے کے کنگن, گلے میں سونے کے ہار تھے. وہ لڑکی بہت مالدار ماں باپ کی بیٹی تھی. باپ نے تو اپنا مال ضائع کیا, لیکن ماں نے اس کا مال اپنے سارا ورثہ اسی کو دیا اور اس نے اس کو سنبھال کر رکھا ہوا تھا. اس نے بتایا کہ وہاں بہت بڑے عالم جنات اس میں موجود تھے, بڑے بڑے ولی تھے. انہوں نے ہمارا نکاح پڑھایا. نکاح کے بعد ہم ایک بہت بڑے محل میں داخل ہوئے جو میری عقل اور شناسائی سے بہت دور تھا. اس محل میں جب ہم پہنچے تو وہاں جگہ جگہ کمرے تھے, تخت تھے, جنات عورتیں, خادمائیں تھیں. 3 دن میں وہاں رہا. تیسرے دن ہمارا ولیمہ ہوا, اور ولیمے میں بہت بڑی تعداد میں دور دراز کے جنات موجود تھے. آخر وہ مجھے میرے گھر چھوڑ گئے. اب میری بیوی میرے پاس شب بسری کے لیے آتی ہے. لڑکے کی ماں کہنے لگی کہ میرے بیٹے کے بقول اس کی بیوی امید سے ہے, دعا کریں اللہ پاک بیٹا عطا فرمائے. اب یہ واقعات سن کر میرے لیے یہ داستانیں پرانی ہو گئی ہیں, میرے لیے یہ واقعات نئے نہیں ہیں. دوستو, علامہ لاہوتی کے بیان سے انسانوں اور جنات کی شادیوں کے بارے میں کھل کر حقیقت ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ یہ واقعی سچ ہے کہ انسان اور جنات کی شادیاں ہو سکتی ہیں, لیکن یہ اس انسان کے حالات و واقعات پر منحصر ہے, اور کسی بھی انسان کو ایسی کوشش اپنی طرف سے ہرگز نہیں کرنی چاہیے.